ہوں گے سلمہ بنت عبدالعظیم، ان کا عنوان ہے تقوی اور اس کے ثمرات۔ انشاءاللہ یہ تقوی کیا ہے بتائیں گے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ملنے والے جو فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام صدر مجلس، ذمہ دارانہ جامعہ اور معزز خواتین و حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے تقوی اور اس کے ثمرات۔ عام طور پر جب بھی کوئی بیان ہو، تقاریر کا سلسلہ چلے تو لوگوں کا تصور ہوتا ہے یہ سب آخرت میں ہونے والے ہیں، مگر میں آج یہ ثابت کروں گی انشاءاللہ جو بھی تقوی کو اپناتے ہیں اسی دنیاوی زندگی میں اس کے ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو متقی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت و ہر پریشانی سے نکلنے کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ کتنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مصیبت و پریشانی سے کیسے نکلے، اللہ ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ تقوی اپنا لو، مصیبت سے ہم نکالیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے روزی عطا کی جاتی ہے جس کا وہم انسان کر نہیں سکتا۔ اسی سورہ طلاق کی آیت میں یہی بھی کہا گیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی کو اپناتا ہے اس کو ہر کام کو آسان کرنے کے پیمانہ دیا جاتا ہے۔ یہ سب دنیا ہی میں عطا ہونے والے وعدے ہیں۔ معزز حاضرین و حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، تو جواباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین، کیا آپ کا گزر کبھی کانٹوں بھری وادی سے ہوا؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ہاں گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا آپ کے گزرنے والی صورت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا اپنے دامن کو کانٹوں سے الگ کرتے بچتے بچاتے ہوئے گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہی تقوی ہے کہ کانٹوں سے بھری وادی کی طرح یہ دنیا بھی گناہوں سے لت پت ہے کہ کانٹوں سے بھری وادی میں جیسے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں ویسے ہی اپنے گناہوں کو اپنے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، ہر آن سے بچنا ہی تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی انسان کو علم کا راستہ دکھاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی انسان کو شیطانی چالوں سے آگاہی دیتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تقوی انسان کو دشمنوں کے ہر حربے اور ہر مکر و فریب سے محفوظ رکھواتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ معزز خواتین، یہ سب کے سب دنیا ہی میں عطا ہونے کے ثمرات ہیں۔ آخرت کی بات تو اس سے 100 گنا نفع بخش ثمرات سے بھری ہے۔ بہرحال دنیا میں آنے والے ہر نبی کی دعوت تقوی سے جڑی تھی۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تقوی کو اپنا لے اور اس کے ثمرات سے مستفید ہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی زندگی اپنائے اور اس کے ثمرات سے مستفید ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہونے جا رہی ہے وہ عنوان ہے پردہ کی اہمیت اور بے پردگی کے نقصانات۔ اس عنوان پر جو تقریر کرنے جا رہی ہیں مبینہ بنت شریف صاحب، انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ پردے کے نقصانات بھی کیا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے اس کے فوائد کیا ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. قابل احترام علماء اکرام، مہمانان خصوصی اور معزز خواتین، اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے پردے کی اہمیت اور بے پردگی کے نقصانات. دین اسلام فطری دین ہے، اس میں حیا کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ارشاد نبوی ہے حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. اسلام میں دین کی خصوصیت شرم و حیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 30، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مردوں کو اپنے حدود و قیود کی طرف اشارہ کیا ہے اور لازم قرار دیا کہ وہ اپنے خواتین کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرے، رکھتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھے تاکہ گناہوں سے بچ سکے. عورت بھی اپنے شرم و حیا کا پورا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. عورت جب اپنے چہرے کو بے پردہ کرتی ہے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتی ہے، کیونکہ اسے ان چیزوں کا اہتمام و التزام کرنا پڑتا ہے جس سے اس کا چہرہ جاذب اور دلکش دکھائی دے اور وہ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے، اور یہ شر و فساد کے سب سے بڑے اسباب میں سے ہے. بے پردگی کا پہلا نقصان شرم و حیا کا جاتے رہنا. اس عادت بد کی وجہ سے رفتہ عورتوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، جو ایمان کی جڑ اور فطرت کا لازمی تقاضا ہے. ایک زمانے میں عورت شرم و حیا میں ضرب المثل تھی. مثلاً کہا جاتا ہے شرم و حیا کا جاتے رہنا نہ صرف عورت کے لیے دین و ایمان کی غارت گری ہے، بلکہ اس فطرت کے خلاف بغاوت بھی ہے جس پر اسے خالق کائنات نے پیدا کیا ہے. بے پردگی کا دوسرا نقصان مردوں کا فتنے میں مبتلا ہونا. چہرے کی بے پردگی سے مرد اور عورت کا عمل چہرے کی بے پردگی سے مردوں اور عورتوں کا عمل اختلاط میں آتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ خوبصورت ہو، نیز ملنساری، خوش گفتاری، ہنسی اور مذاق کا مظاہرہ کرے. ایسا بہت سی خواتین کے ساتھ ہو چکا ہے، جو شاعر احمد شوقی نے بالکل صحیح کہا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء وانت تعلم ماذا سيكون بعد اللقاء. یعنی نظر کے بعد مسکراہٹ، پھر سلام و کلام، پھر وقت ملاقات. آگے آپ جانتے ہی ہیں کہ ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے. بے پردگی کا تیسرا نقصان مرد اور عورتوں کا آزادانہ میل جول. جب عورت دیکھتی ہے مرد اور عورتوں کا آزادانہ میل جول، بے پردہ عورت سے چہرے کی بے پردگی سے مرد اور عورت کا اختلاط عمل میں آتا ہے. جب عورت دیکھتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح چہرہ کھول کر بے پردگی سے گھوم پھر سکتی ہے تو اس طرح شرم محسوس نہیں کرتی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو عورتوں کو مردوں کے ساتھ راستے میں جاتے ہوئے دیکھا تو عورتوں سے اشارہ فرمایا علیکن بحافات الطریق، راستے کے درمیان تمہارا حق نہیں کہ ایک طرف ہو کر چلا کرے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیا والے تھے. عن ابی موسیٰ الاشعری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. سنن نسائی حدیث نمبر 5133. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت عطر لگائے اور پھر وہ لوگوں کے سامنے سے گزرے اور وہ اس کی خوشبو سونگے تو وہ زانیہ ہے. یعنی مہک والا عطر لگا کر باہر نکلنا عورتوں کے لیے حرام کر دیا ہے، گھر میں اپنے شوہروں کے سامنے لگا سکتی ہے.
عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. سنن ترمذی حدیث نمبر 1173. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت سراپا پردے کے لائق ہے. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ. اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو شرم و حیا کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے پردہ کرنے کی توفیق نصیب کرے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ابھی دل کے صفائی کے سلسلے میں انشاءاللہ تقریر ہونے جا رہی ہے آپ کے سامنے, جس کو کریں گی مقررہ رشیدہ بنت مقبول صاحب. انشاءاللہ دل کی صفائی کے سلسلے میں یہ آپ لوگوں کے سامنے تقریر کریں گے. برکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قابل احترام علماء کرام, صدر مجلس, ذمہ داران جامعہ, میری تقریر کا عنوان ہے دل کی صفائی. مومن کی شخصیت میں جو صفت مطلوب ہیں ان میں سے ایک دل کی صفائی ہے. دل کی صفائی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ اعتقادہ خرابیوں سے پاک ہو, بلکہ کینہ, کپٹ, بغض, حسد, نفرت جیسے اخلاقی خرابی سے بھی پاک ہونا ضروری ہے. انسانی اعضاء میں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسانی اعضاء میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. یہ درست ہے تو سارا انسانی وجود درست ہے, اور اگر یہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے. مثبت جذبات و صفات کا حامل دل تندرست دل کہلاتا ہے, جبکہ منفی جذبات و صفات کا حامل دل بیمار ہوتا ہے. بھلا ایسا انسان جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تندرست کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے تو دوسروں کو چاہنے کے لیے, جانے انجانوں کی خیر خواہی کے لیے, مصیبت زدہ انسانوں کی غم غصاری کے لیے, دکھے انسانوں کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے. ایسا ہی دل شریعت کی نظر میں قلب سلیم کہلاتا ہے, جو آخرت کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے. زندگی چونکہ امتحان ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دل میں بہت سارے منفی جذبات ودیعت کر دیے ہیں. دل میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے, حسد کے جذبات جنم لیتے ہیں, نفرتیں پروان چڑھتی ہیں, دشمنیاں پناہ لیتی ہیں. ان سب منفی جذبات کو کچلنے میں ہی کامیابی ہے. جو ان جذبات کو پروان چڑھانے والا شخص ہمیشہ زندگی کے مسائل میں گھرا رہتا ہے, اور آخرت میں بھی اس کے مسائل کچھ کم نہ ہوں گے. دل کے حالات کا اثر خود انسان کی صحت پر پڑتا ہے. جو اپنے دل کو محبت کا گھر بنا لے اس کا جسم بھی بہت بہتر رہتا ہے, اور جو اپنے دل کو نفرتوں کا مرکز بنا لے اس کا جسمانی صحت بھی وقتاً فوقتاً بیمار کا شکار ہوتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی ایک جنتی داخل ہونے والا ہے. دیکھا گیا ایک صحابی وضو کیے ہوئے اپنے چپل ہاتھ میں پکڑ کر مسجد میں داخل ہوئے. پھر انہوں نے نماز پڑھی, پھر مسجد سے نکل گئے. دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی ماجرا پیش آیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخر یہ کون سی نیکی ہے جس کے سبب یہ صحابی اس فضیلت کے مستحق ٹھہرے. میں یہی جاننے کے لیے ان کے گھر گیا, عرض کرنے لگا میرا گھر والوں سے اختلاف ہو چکا ہے, میں 3 دن گھر نہ جانے کی قسم کھا لی, یہ تینوں دن آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت دی.
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صحابی بہت بڑے تہجد گزار ہوں گے. انہوں نے دیکھا وہ تینوں راتیں انہوں نے نماز عشاء پڑھی، پھر سو گئے، پھر نماز فجر کے لیے جاگے. بالآخر انہیں ایسا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. پوچھے کہ اے میرے بھائی، آپ کے پاس ایسی کون سی خوبی ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی؟ وہ کہنے لگے اے میرے بھائی، میرے دل میں تو کسی بھی مسلمان کے حق میں نہ تو کینہ، کپٹ، بغض، حسد ہے، بلکہ میرے دل ہر مسلمان کے حق میں آئینے کی طرح صاف ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہی تو آپ کی کمال اور خوبی ہے جس کے سبب آپ اس فضیلت کے مستحق ٹھہرے. جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاف دل اور سچی زبان والا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریر ہونے والی ہے جس کو پیش کریں گے انشاءاللہ عائشہ بنت قاسم صاحب. بہنوں، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اور جو لوگ والنٹیئر ہیں اس بات کو نبھاتے چلیں کہ باقاعدہ کچھ بھی شور شرابہ نہ ہو بچوں کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس الحفلہ والضیوف الأعزاء وأساتذة الأجلة وأخواتي في الله، اليوم موضوعي في هذه الحفلة المباركة الظلم وعواقبه الوخيمة. الظلم معناه وضع الشيء في غير محله، فمن الذنوب العظيمة التي حرمها الله على عباده ورتب عليها العقوبة في الدنيا والآخرة هو الظلم. قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وجاء في الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ظلم العبد على نفسه بالكفر والشرك والنفاق، كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا النوع من الظلم لا يغفر الله صاحبه إذا مات عليه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو محروم من رحمة الله، كما قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. القسم الثاني ظلم العبد على نفسه بالمعاصي والذنوب، كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
فهذا النوع من الذل فإن هبه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو ستره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيزع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: فيؤتى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. القسم الثاني ظلم العبد على نفسه بالمعاصي والذنوب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا النوع من الظلم عقوبته شديدة ومؤلمة، لأن دعوة المظلوم مستجابة، كما جاء في الحديث: اتق دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومنها الاعتداء على أرض المسلمين، فروى البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. ومنها ظلم الناس بالقتل والضرب والشتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. علينا ألا نتخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا، إن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، إن كان له عمل صالحا أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ منه سيئات صاحبه فهم عليه. أخيرا أسأل الله لنا ولكم العافية والاتقاء عن الظلم وأنواعها، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آصف حسین جامعی کو، انشاءاللہ. ہر عبادت کی طرح میں کام کرتا ہوں، ہر عبادت کی طرح میں کام کرتا ہوں. میرا اصول ہے کہ سب سے پہلے سلام کرتا ہوں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز و مکرم صدر محترم، علماء دین، معلمین و معلمات اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج ہمارے لیے بے حد خوشی و مسرت کا دن ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے کا سالانہ جلسے کا انعقاد ہوا ہے. تو اسی مناسبت سے اس مدرسے کا مختصر سا تعارف، اس مدرسے کی مختصر سی ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. جامعہ تزکیۃ البنات تقریباً آج سے 19 سال پہلے ہی وجود میں آیا ہے. 10واں مہینہ 7 تاریخ 2003 کو اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد رکھنے والی ہیں شیخ ریحانہ پروین، جو کہ پروین باجی کے نام سے مشہور ہیں. یہ جو مدرسہ عمل میں آیا ہے، یہ جو مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، چپ ایسے ہی نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں، اگر اس کے وجہ کو آپ تلاش کریں تو اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ پروین باجی کی زندگی میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے. 1997 میں پروین باجی نے 8th کلاس کو کمپلیٹ کیا اردو میڈیم سے. اس کے بعد مالیگاؤں سے چند معلمات نندیال کو آئیں تاکہ کچھ دینی باتیں سکھا سکیں، بتلا سکیں.
چند دن یا چند ماہ رہ کر کے ان معلمات نے دین کی باتیں سکھلائیں، دین کی باتیں بتلائیں، پھر اس کے بعد چلی گئیں۔ ان باتیں سیکھنے اور علم حاصل کرنے والوں میں سے ایک پروین باجی بھی تھیں۔ ان کے چلے جانے کے باوجود بھی پروین باجی کے دل سے علم حاصل کرنے کی تڑپ نہیں نکلی، اس کے باوجود بھی پروین باجی علم حاصل کرنا ہی چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے حیدرآباد کے جامعہ ریاض العلوم میں داخلہ لینے کے لیے حیدرآباد پہنچیں۔ جب وہ حیدرآباد پہنچیں تو معلوم ہوا کہ حیدرآباد کے داخلے بند ہو گئے ہیں، اب داخلہ لینا ناممکن ہے۔ یہ سننا تھا کہ پروین باجی کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وہ وہیں پر بیٹھ کر رونے لگیں، تڑپنے لگیں کہ مجھے کسی بھی صورت میں علم حاصل کرنا ہی ہے، مجھے کسی بھی صورت میں مدرسے میں پڑھنا ہی ہے۔ ان کے آنسو بہانے کے باوجود، ان کے رونے گڑ گڑانے کے باوجود بھی اس مدرسے کے ناظم نے ان کو مدرسے میں جگہ نہیں دی۔ ان کی یہ حالت مدرسے کی ایک باجی نے دیکھا، ان کی یہ حالت دیکھ کر باجی کو، پروین باجی پر ترس آ گیا۔ گھر جا کر کے اپنے شوہر سے انہوں نے درخواست کی کہ جو طالبہ آئی ہوئی ہے، صبح سے بھوکی ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے بے چین و بے قرار بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ایک مرتبہ اس تڑپ رکھنے والی بچی کو، اس تڑپ رکھنے والی طالبہ کو مدرسے میں جگہ دے دیں۔ بیوی کی ریکویسٹ پر، بیوی کی درخواست پر ناظم جامعہ نے بفضل اللہ و برحمتہ ہماری پروین باجی کو اپنے مدرسے میں داخلہ لے لیا، اپنے پروین باجی کو مدرسے میں علم حاصل کرنے کا شرف عطا کیا۔ تو پروین باجی کو جب مدرسے میں داخلہ لیا گیا تو اس وقت ان کے ساتھ بہت کٹھن شرطیں رکھی گئیں کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھیں گی، جو مدرسے کی فیس ہے مکمل طور پر ادا کریں گی۔ الغرض بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد، مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد پروین باجی نے اس مدرسے سے فراغت حاصل کی اور پروین باجی مدرسے میں الحمدللہ ٹاپر رہیں۔ جب وہ مدرسے سے فارغ ہو کر کے اپنے گاؤں پہنچی تو ان کو ان کا پہلا واقعہ یاد آیا کہ جو طالبات، جو بچیاں علم حاصل کرنے کے لیے تڑپتی ہیں، علم حاصل کرنے کا تو شوق ہے لیکن مدارس کی کمی کی بنا پر وہ علم حاصل نہیں کر پا رہی ہیں، تو ایسی ہی طالبات کے لیے پروین باجی نے جامعہ تزکیۃ البنات کا مدرسہ وجود بخشا۔ اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور اس مدرسے میں شروع ہی سے الحمدللہ پہلے ہی دن سے مکتبے کے بجائے سیدھے ہاسٹل کا انتظام کیا گیا، اور اللہ رب العالمین کا فضل تو دیکھیے، ان کی جو محنتیں ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں ایسے ہی رائے گر نہیں گئیں۔ جب انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی 2003 10ویں مہینے میں، تو پہلے ہی مہینے میں تقریباً 100 طالبات نے اس میں داخلہ لیا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ صرف ایک ہی مہینے میں 100 طالبات کا داخلہ مدرسے میں ناممکن ہے، باوجود اس کے ہاسٹل ہے، طالبات کو وہیں پر رہ کر کے پڑھنا ہے۔ ایک ہی مہینے میں 100 طالبات نے داخلہ لیا، اور آج تھوڑی ہی دیر پہلے آپ نے طالبات کے مظاہرات دیکھے ہیں کہ پروین باجی کی محنتوں کی بدولت آج الحمدللہ ایک جلسہ بھی منعقد ہوا ہے، اور اس جلسے میں طالبات بھی تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اپنے علمی مظاہرات کو پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم مدرسے کی طالبات کی جو تقریریں سن رہے ہیں، یہ جو عظیم الشان جلسہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بیانات سن رہے ہیں، ان تمام کی تمام ان کی وجہ سب سے بڑی ہماری پروین باجی ہی ہیں، انہی کی کوششیں ہیں، انہی کی قد و کاوشیں ہیں کہ آج الحمدللہ یہ مدرسہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کو چلانے کے لیے نہ کسی کا چندہ لیا جاتا ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، نہ کسی کے سامنے کچھ پوچھا جاتا ہے، بلکہ اپنے زور پر، اپنی کمائی سے پروین باجی نے اس مدرسے کو رنگ دیا۔ پہلے تو کرائے کے مکان میں رہ کر کے پڑھایا کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ ان کا خود ذاتی مکان ہے، انہوں نے اپنی ذاتی مکان ہی کے اوپری حصے کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اوپر کے حصے میں طالبات کے لیے ہاسٹل کا انتظام کیا گیا ہے،
کلاسز وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، تو آج یہ اسی کا ہم مظاہرات دیکھ رہے ہیں کہ طالبات ہمارے سامنے آ کر کے تقریریں کر رہی ہیں۔ الغرض یہ جو مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ جو مدرسہ چل رہا ہے ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پروین باجی کی بے حد محنتیں اور کوششیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی ہمت افزائی کریں۔ ان کی ہمت افزائی کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے دیں، چندہ دیں، بلکہ آپ اپنی طالبات کو مدرسے میں داخلہ کرائیں۔ آپ اپنی اور اپنی بچیوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ جیسے دوسروں کی بیٹیاں آ کر کے کھڑی ہیں، تقریریں کر رہی ہیں، ویسے ہی آپ کی بیٹیاں بھی کریں۔ آپ کی بیٹیوں کی تقریروں کو بھی آپ سنیں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو مدرسے میں داخلہ کرائیں تاکہ آپ کی بیٹیوں کی بدولت آپ کی بھی آخرت سنور جائے۔ بس خلاصتاً یہی کہنا چاہوں گا کہ مدرسہ بہت ساری مشکلوں کے بعد بنا ہے، اور آج اللہ رب العالمین کے فضل سے خود اس کا ہاسٹل ذاتی ہے، کلاسز ذاتی ہیں، یہاں پر بہترین انداز میں دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیلگو، انگلش اور عربک وغیرہ کی جو دیگر لینگویجز ہیں، عصری علوم بھی اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ بس میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پروردگارہ تو مدرسہ تزکیۃ البنات کو حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے تو اس مدرسے کو محفوظ رکھ، پروین باجی کی خدمات کو تو قبول فرما، اس مدرسے کی طالبات کو باعمل معلمات بنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اور ہمارا معاشرہ، اس عنوان کے تحت تقریر ہوگی۔ مقررہ ہیں فریدہ بنت امام حسین صاحب۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قابل احترام ذمہ داران مدرسہ، معزز خواتین، اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید اور ہمارا معاشرہ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ میری دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، حق و باطل کی تمیز سکھانے کے لیے اپنی طرف سے یہ ایک پاک معجزہ کلام، اسلام کے چراغ کو روشن کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے پڑھنے سے انسان سیدھی راہ پر چلتے ہیں، اور جس کے نہ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ افسوس افسوس، آج کا مسلمان اس مبارک کتاب سے اتنا گمراہ ہو گئے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لینا پسند نہیں کرتے، اور اس کو پڑھنا ہی کیا، اس کی ایک آیت سننا پسند نہیں کرتے۔ بس مسلمانوں کے اندر قرآن کی اتنی عزت رہ گئی، قرآن کو مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر محراب میں رکھ دیتے ہیں۔ کوئی قسم کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اور کوئی قسم کھانے کے لیے اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ میرے دینی ماؤں اور
بہنوں، آج کا مسلمان ہر گناہ میں مبتلا ہے، ہر گناہ میں مشہور ہے. ذرا بتاؤ کہ مسلمان کس گناہ میں مشہور نہیں؟ آج کا مسلمان سود لینے اور دینے میں مشہور ہے. آج کا مسلمان چوری کرنے اور کرانے میں مشہور ہے. آج کا مسلمان غلط دھندے کرنے اور کرانے میں مشہور ہے. آج کا مسلمان خود قرآن کی تلاوت سے محروم ہو کر دوسروں کو محروم کرنے میں مشہور ہے. اتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے کا کیا سبب ہے؟ ان کا سبب یہی ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت اور ان کا احترام بھول گئے، اور نہ ہی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر باقی رہا. اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی الیوم القیامة شفیعا لأصحابہ. اے قرآن کی بے عزتی کرنے والوں، ذرا غور سے سنیے، یہ قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر تمہاری سفارش کرے گی. یا رب، یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس لیے تو اسے جنت کا مستحق بنا دے. تو اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو سن کر اس کو جنت کا مستحق بنا دے گا. اور جو قرآن کو نہیں پڑھتے تو قرآن آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کہے گی، یا رب، یہ بندہ مجھے نہیں پڑھا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دے. تو اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو سن کر اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاخوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے. جو لوگ قرآن پر ایمان لائے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا. اور جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی ذلت دے گا اور آخرت میں بھی ذلت دے گا. خدا کی نظروں میں ہم مقبول ہو گئے، خدا کی نظروں میں ہم مقبول ہو گئے، اغیار کے سامنے ہم مجبور ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی ضلالت و گمراہی کے دلدل میں انسانیت کو پھنسی ہوئی ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. اور کیوں نہ ہو میری دینی بہنوں، جس کو اتارنے والا خود خالق الامین ہے. جس ذات پر اتارا گیا وہ صادق الامین ہے. جس مقام پر اتارا گیا بلد الامین ہے. جس مہینے میں اتارا گیا سب مہینوں سے افضل ہے. جس رات میں اتارا گیا 1000 مہینوں سے افضل ہے. آیا میں جہاں میں ہدایت کے واسطے، آیا میں جہاں میں ہدایت کے واسطے، تعویذ بن کر رہ گیا برکت کے واسطے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آشیانوں پر جب تو بجلی بن کے کڑکا ہے، کفر کے آشیانوں پر جب تو بجلی بن کے کڑکا ہے، ابھی تک تیری ہیبت دل باطل کو دھڑکا ہے. شیطان کانپ اٹھتا ہے جب بھی اس میں جناب آیا. شیطان کانپ اٹھتا ہے جب بھی اس میں جناب آیا. بہنوں خوش ہو جاؤ، عمر ابن خطاب آیا. یہ ایک شعر ہے جس کو تھوڑا بہت اپنی طرف سے بھی بنایا گیا ہے. تو بہرحال شیطان کیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر دوسرا راستہ لیا کرتا تھا. بہرحال اسی عنوان سے جڑا ہوا کہ شیطان کے چور دروازے کیا کیا ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہیں سبیحہ بنت تنویر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. قابل احترام علماء کرام، صدر جلسہ اور معزز حاضرین، آج کے اس پر رونق جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے شیطان کے چور دروازے. بلا شبہ حضرت انسان سے شیطان کی روز اول ہی سے دشمنی چل رہی ہے. کبھی شیطان غالب آتا ہے
بھی انسان. اس کشمکش میں شیطان غلبہ پانے کے چند چور دروازے ہیں جن کی نشاندہی قرآن و حدیث میں کی گئی ہے. اگر ہم شیطان کے چور دروازوں سے آگاہ ہو جائیں تو کامیابی دونوں جہانوں میں ہماری قدم بوسی کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ أَبْوَابَ الشَّيْطَانِ کہ انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ یقینی ہے. کبھی مسائل سے دوچار ہو تو کبھی مصیبتیں آ کھڑی ہو تو کبھی بھی ایسا نہ کہنا کہ اگر میں یہ کرتی تو وہ نہ ہوتا یا کاش میں یہ نہ کرتی تو وہ نہ ہوتا. یہ کاش اگر مگر کی باتیں اپنی زبان پر ہرگز نہ لانا کیونکہ یہی باتیں شیطان کے لیے دروازہ کھولتی ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. سورہ یوسف آیت نمبر 9. اس آیت میں شیطان کے ایک چور دروازے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اب گناہ کر لو بعد میں توبہ کریں گے. کتنے لوگ گناہ کرتے ہوئے شیطان کے چور دروازوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. معزز حاضرین، شیطان ہر وقت طاق میں رہتا ہے ہمیں مغلوب کرنے کے لیے. جب بھی ہم سوتے ہیں تو ہماری گدی میں 3 گرہ یعنی 3 گھاٹیاں ڈال دیتا ہے. بیدار ہونے پر ایک گرہ کھلتی ہے، وضو کرنے سے دوسری گرہ اور اسی طرح نماز فجر ادا کرنے سے تیسری گرہ یعنی تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے. کئی مسلمان نماز فجر ادا نہ کر کے شیطانی گروہوں سے آزاد نہیں ہو رہے ہیں. جانے انجانے میں اپنے آپ پر جادو کروا لیتے ہیں. جادو کیا ہے؟ کیا ہے جادو؟ گرہ لگانا ہی تو ہے. لہٰذا ہمیں شیطان کے ہر چور دروازے سے کامیابی تبھی مل سکتی ہے جبکہ ہم نماز فجر ادا کریں گے. صحیح مسلم میں ہے من صلی الصبح جس نے صبح کی نماز پڑھی فہو فی ذمۃ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوگا وہ شیطان کے ہر چور دروازے سے آگاہ ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان جب بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے پاس خنزب نامی شیطان کا شکار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خنزب نامی شیطان کے وسوسے کو بند کرنے کا، اس کے دروازے کو بند کرنے کا یہ طریقہ بتاتے ہیں فتعوذوا باللہ منہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں طرف تھوکے جس سے شیطان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. الغرض شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے کسی دروازے کو نہیں چھوڑتا، ہر دروازے پر حاضری دیتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں شیطان کا یہ دعویٰ ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان نے یوں کہا کہ میں دائیں بائیں ہر جانب سے آؤں گا. تو شیطان کے بارے میں اسی لیے کہا گیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم اسے اپنا دشمن جانو. مگر معزز خواتین و حضرات، شیطان اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ میرا زور اللہ کے ان بندوں پر نہیں پڑتا. سورہ حجر آیت نمبر 39 اور 40 میں بتایا جا رہا ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان کے لیے مخلص بندہ اور بندی بھاری پڑتے ہیں. اس کی کوئی چال کوئی حربہ کام نہیں کرتا. اسی لیے ہمیں بھی ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ شیطان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. اسی طرح ایک اور طریقہ جس سے شیطان اپنی ہار مان لیتا ہے، رب ذوالجلال نے اس طریقے کو یوں بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
بلا شبہ شیطان اپنا چور دروازہ اللہ کے ان بندوں اور بندیوں پر نہیں کھول سکتا جو ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے تاکہ شیطان کا دروازہ نہ کھلے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے ہر چور دروازے سے ہماری حفاظت کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ابھی انگریزی تقریر آپ لوگوں کے سامنے ہونے جا رہی ہے۔ مقررہ ہیں، ذرا جلدی آ جائیں، وقت کی کمی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کا نام لینے کے ساتھ ہی آ جائیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ Honorable Chief Guest, respected teachers and all my dear audience, today I would talk importance of Islamic education. As our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Talabul ilmi farizatun ala kulli Muslim." Seeking knowledge is obligatory on every Muslim. Islamic studies is an essential part of growing up in a Western culture. Children generally catch up the habits that are found in the Islamic way. As our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Kullu mawludin yuladu ala al-fitrati fa-abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." A child is born upon fitra and his parents change him to Christian or Jew. As Quran sayings in Quran Majid, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," Surah Tahrim, chapter number 66, verse number 6, "Save yourself and your family from hellfire." Islamic education instills in a child the foundation of Islam. Islam is a way of life for us Muslims, not simply a belief. And also in the Islamic way, اللہ تعالیٰ says in Quran Majid, گزر گئیں سجدوں میں تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے نیکیوں کی حفاظت کے سلسلے میں تقریر کریں گے زینب بنت فیض اللہ۔ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى۔ قابل احترام علماء کرام، مہمانان خصوصی، معزز خواتین و حضرات، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نیکیوں کی حفاظت۔ بندہ مومن کی بڑی شان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف نیک کام کا اہتمام کرتا ہے بلکہ اپنے نیکیوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس پر دوام برتتا ہے، کوئی بھی عمل صالح شروع کرتا ہے تو اس پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کا معیار عمل دن بدن بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے اور اس کی مقدار عمل دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے، مگر یہ صفت ان مومنوں کی ہوتی ہے جو عظیمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، ورنہ بہت سو کی صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ وقتی جوش اور جذبے کے تحت پے در پے نیکیاں کرتے جاتے ہیں، اور جب جوش سرد پڑتا ہے تو مہینوں انہیں اس طرح فراموش کر بیٹھتے ہیں جیسا کہ زندگی میں کبھی اعمال صالحہ سے سابقہ ہی نہ پڑھا ہو۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا، اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا
کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتا تھا، پھر یہ اس نے اہتمام ترک کر دیا۔ اعمال کی حفاظت کے پیش نظر احادیث میں ہمیں سنن و نوافل کی قضا کا حکم بھی ملتا ہے، جبکہ اصل قضا تو فرائض کی ہوا کرتی ہے۔ عن عمر بن خطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرعه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظہر كتب له كأنما قرعه من الليل۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وظیفے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے پھر وہ اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے حق میں اتنا اجر و ثواب لکھا جائے گا گویا کہ اس نے اسی رات میں ہی عبادت کی ہو۔ ایک مرتبہ کچھ مہمانوں کے استقبال کے سبب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر بعد کی سنت چھوٹ گئی تو آپ نے اس کی قضا عصر بعد کی۔ رمضان میں اعتکاف کا احترام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، مگر ایک سال کسی وجہ سے آپ نے اعتکاف کا ارادہ ترک کر دیا تو آپ نے اس کے بعد والے مہینے شوال میں اس کی قضا کی۔ سنن و نوافل کی قضا واجب نہ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہمیں بتاتا ہے کہ بندے مومن کو اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ احادیث میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کا رات بھر جاگ کر عبادت کرنا معمول ہو، وہ کسی وجہ سے رات بیدار نہ ہو پائے تو اسے چاہیے کہ فجر میں اس کی قضا کر لے، چاہے وہ معمولی تلاوت ہو یا تہجد یا ذکر و اذکار۔ ایسا کرنے سے اس شخص کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھا جائے گا جتنا کہ رات بھر عبادت کرنے پر لکھا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کبھی رات مرض یا کسی اور وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو پاتے تو دن میں اس کے بدلے 12 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، مگر نماز کے علاوہ ہمیشہ وضو میں رہنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اعلیٰ معیار بتایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَى مومن ہی وضو کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور مقرب صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 باتوں کی وصیت کی تھی، جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ نے اپنے عزم کا اظہار ان الفاظ میں کیا کرتے تھے، لا ادعوہن حتی اموتا، میں تادم حیات ان 3 باتوں پر عمل پیرا ہوں گا۔ وہ 3 باتیں یہ تھی: چاشت کی نماز، ہر مہینے کے 3 نفل روزے اور سونے سے قبل وتر کا اہتمام۔ عمل مقدار کے اعتبار سے تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو وہ ہمیشگی پر مطلوب ہے، اس سے رب العالمین کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی پر مطلوب ہو، مقدار کے اعتبار سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشگی والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عنوان پر انشاءاللہ عائشہ بنت عبد المالک تقریر پیش کریں گے۔ ایک شاعر دیکھیے منافق کا ایک نقشہ کھینچتا ہے، منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو منافق بھی بلا کے۔ شاعر بولتا ہے کہ منافق کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی بول کے۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। निफाक की दो किस्में हैं, निफाक एतक़ादी और निफाक अमली। निफाक एतक़ादी कहते हैं कि दिल में कुफ्र छुपाए और ज़ाहिर में ख़ुद को मुसलमान बताने को, और निफाक अमली इन्हें कुछ मनफी सिफ़ात है जिन्हें शरीयत ने निफाक अमली में करार दिया है। ये सिफ़ात जिस शख्स के अंदर पाई जाए गोया वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। निफाक एतक़ादी का अंजाम अबदी जहन्नम है, जबकि निफाक अमली कबीरा गुनाहों के हुक्म में से है। चाहे तो अल्लाह ताला इसके मुर्तकिब को माफ़ कर दे और चाहे तो इसे सज़ा देकर फिर से जन्नत में दाखिल कर दे। सहीहीन में निफाक अमली की 3 औसाफ का तज़किरा फरमाया है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ी सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा तुमिना खाना। निफाक अमली की पहली सिफत ये बताती है कि जब आदमी बात करे तो झूठ बोले, यानी झूठ बोलना इसकी सरशत और तबीयत का लाजिम हिस्सा बन गया हो। जैसे सच और सच्चाई से जैसे इसे दुश्मनी हो, बात बात में झूठ बोले, बिला वजह झूठ बोले, जैसे झूठ बोलना इसकी आदत बन गई हो, तो ऐसा शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन तो रास्तबाज और साफ गो है, वो अंजाम से लापरवाह होकर रास्तगोई और सच्चाई को लाजिम पकड़ता है। मुनाफिक मामूली किस्म के मुफादात हासिल करने के लिए सच्चाई का सौदा करते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मोमिन बखील हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मुसलमान बखील हो सकता है। फिर सवाल किया कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर पूछा गया कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। निफाक अमली हदीसों में खुद को देखने का एक मुअय्यर बताया गया, जिसको देखकर हम अपने आप को परख सकते हैं और हर शख्स खुद का इम्तिहान ले सकता है कि कहीं उसकी अमली ज़िंदगी में कहीं निफाक ने नहीं कहीं ना कहीं जगह बना ली तो नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स 40 दिन की नमाज बाजमात तकबीरत तहरुमा के साथ पढ़ेगा तो उस शख्स के लिए 2 चीज़ों की बरात लिख दी जाती है, एक तो निफाक से बरात और दूसरी नारे जहन्नम से बरात। गोया जिस शख्स से यह पाबंदी हो गई हो तो ऐसा शख्स कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। जिस शख्स से यह पाबंदी नहीं हो पा रही है तो उस शख्स को अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि कहीं निफाक ने उसके दिल में जगह बना ली है, जिसके सबब से यह पाबंदी उससे नहीं हो पा रही है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को झूठ बोलने से बचाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।